شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں وضو میں صدا یا الہی۔ میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں، غور سے دیکھتے جائیے۔ پہلے نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے، اگر زبان سے نیت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور بغیر نیت کے وضو کیا جب بھی ہو جائے گا۔ اور عام طور پہ جب آدمی وضو خانے پر بیٹھتا ہے، نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ بھی نیت ہی ہے۔ اور زبان سے نیت کرنا چونکہ افضل ہے، تو اس طرح کہہ لیجیے، میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام کہہ لیجئے، تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے بعد پڑھنا ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسواک شریف یہ وضو کی سنت نہیں ہے، یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے، اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو، ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے۔ ایک بالش سے چھوٹی میں حرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے۔ مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ مسواک دھونی ہے، پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، تو اس طرح مانجھ کر فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، میری عادتیں ہوں بہتر۔ ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجیے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، فیضان مسواک۔ یہ 2 بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے مسواک دھوئی جا رہی ہے۔ سنت جھلکتی ہو میری ہر ادا سے، 3 بار میں مسواک کر چکا، اب اس کو دھو کر جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو۔ یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی۔
حضور یہ کیا عمل فرما رہے ہیں؟ یہ میرے منہ میں مسواک کے ریشے ٹوٹ کر آ گئے تھے، وہ میں نکال رہا تھا، کیونکہ یہ مسواک جو ہے اعلی ادائے سنت ہے، اس کو پھینک دینا ٹھیک نہیں، اس کو جب یہ قابل استعمال نہ رہے تو ادب کی جگہ رکھنا چاہیے، یا ٹھنڈی کر دے یا دفن کر دے۔ تو یہ ریشے بھی چونکہ اعلی ادائے سنت کے ہی اجزاء ہیں، تو کلی میں بہانے کو جی نہیں چاہتا کہ بہنے کے بعد پھر یہ ظاہر ہے کہ ادب کی جگہ تو جانے سے نہیں۔ ہاں اگر نہر پر یا سمندر پر وضو کر رہے ہوں مسواک کے ریشے وہ بہا دیے تو الگ بات ہے، تو اس لیے میں نے ادب کو جیب میں ڈال دیا ریشوں میں نے گھر میں اپنے ایک چھلنی رکھی ہے، وہ مسواک کرنے کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ چھلنی میں کلی کر لیتا ہوں، تو ریشے بآسانی وہ چھلنی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو میں وضو خانے پر ہوں، چھلنی میرے پاس موجود نہیں، اور ہر ایک چھلنی رکھ نہیں سکتا کہ اس میں ظاہر ہے کہ حرج جیسی بات ہے۔ تو یہ مسواک کے ریشے اگر نہیں بھی چنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ ادب کی بات ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کے بھی امام ہیں وہ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ تو میں نے جو فعل کیا ظاہر ہے وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، بلکہ انشاءاللہ مجھے اس پر ثواب ملے گا کہ میں آقا کی سنت ادا کرنے کے آلے کے اجزاء کا میں نے احترام کیا الحمدللہ۔ اور جو ایسا نہیں کرتا میں نہ اس کو برا بولتا ہوں نہ غلط بولتا ہوں۔ پھر اعضاء وضو پر پانی چپڑ لینا یہ مستحب ہے؟ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے مسواک کروں پھر پانی چپڑوں، مطلقاً مستحب ہے سردی میں خصوصاً۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ کھال بھی نرم ہو جائے گی، بال بھی بچ جائیں گے، اور اگر جھریاں وغیرہ سردی کی وجہ سے ہیں تو وہ بھی گیلی ہو جائیں گی، تو اس میں بآسانی پانی بہہ جائے گا اور پانی بھی کم استعمال ہوگا۔ یہ پانی ملنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے، حسب ضرورت لینا، ایک دم نل کھول دیں گے دڑ 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 بلا ضرورت پانی بہانا، اس ہاتھ یہ تھوڑا سا لیا اور یہ پانی دیکھیے ہاتھوں پہ مل لیا، مزید ضرورتاً پانی لیا، یہ منہ دھو نہیں رہا، میں پانی مل رہا ہوں، اور وضو سے قبل پانی ملنا مستحب ہے۔ یہ ہاتھوں پر بھی الحمدللہ پانی مل لیا۔ سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ اس وقت گرمی ہے تو پانی جلدی پھیل گیا اور وہ اعضاء میرے جو ہے اس پر پانی لیکن تر ہو گئے، لیکن دھلے نہیں، اس لیے کہ دھلنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر جگہ سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں۔ یہ پاؤں کو میں تر کر رہا ہوں، مستحب ہے کہ پانی چپڑ رہا ہوں اس پر، اور پاؤں تو ٹخنوں تک دھونے ہوتے ہیں، لیکن آدھی پنڈلی تک میں تر کروں گا، اس لیے کہ آدھی پنڈلی تک دھونا مستحب ہے۔ تو اس طرح یہ اعضاء جلدی بھی دھل جاتے ہیں اور کم پانی خرچ ہوتا ہے، اور اطمینان بھی جلدی حاصل ہوتا ہے کہ پانی بہہ گیا۔ بنا خشک اعضاء پر پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ سے پانی بہتا ہے اور بعض اوقات بعض جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، خصوصاً سردیوں میں یہ بہت امکان ہوتا ہے کہ سوکھی رہ جائے جگہ اگر زیادہ احتیاط نہ کی جائے تو۔ ان کونوں کھانچوں میں زیادہ پانی ملنا چاہیے، جو انگلیوں کے جوڑ جہاں ہوتے ہیں نا یہ سردیوں میں خاص کر خشک ہو جاتے ہیں، ان میں پانی اگر آپ تھوڑا ہاتھ ملتے رہیں گے نا تو پانی جلدی ان میں بیٹھ جائے گا اور نرم کر دے گا جگہ کو، دھونا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایڑی کے اوپری حصے میں بھی بعض اوقات معمولی سے پھٹن ہو جاتی ہے تو بھی خشک ہوتی جگہ، پانی بہنا ذرا دشوار ہوتا ہے اس میں۔ شاید آپ کو یہ لگے گا تو بہت دیر لگے گی، تو میں نے تو آپ کو بتانے کے لیے دیر لگائی، ورنہ وہ جلدی ہو جاتی ہے ترکیب۔
اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے. یہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن آپ کو شاید یوں لگا ہوگا 3 بار دھوئے تو نہیں. تو چونکہ میں بہتے نل کے نیچے میں نے ہاتھ دھوئے نا، تو جب کوئی پانی بہہ رہا ہو، چاہے وہ نل سے بہہ رہا ہو، تو اس کے نیچے اتنی دیر ہاتھ اس پانی میں رکھ دینا کہ 3 بار دھونے جتنا اس میں پانی بہہ جائے، تو یہ تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی ہے، 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے. اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی. اب 3 بار کلیاں کرنی ہیں، اور کلیوں میں یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ جلدی میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور پچ کر کے ڈال دیتے ہیں. یوں کلی نہیں ہوتی. کلی میں کہ منہ کے تمام کل پرزوں میں، دانت کی تمام کھڑکیوں میں جو 2 دانتوں میں سوراخ ہوتے ہیں، گیپ جس کو بولتے ہیں، ان سب میں پانی پہنچ جائے. اور اس طرح کلی کرنا وضو میں سنت المؤکدہ ہے، جبکہ غسل میں فرض ہے، ورنہ غسل ہوگا ہی. اور پان کے اجزاء، چھالیاں، بوٹی کے ریشے، غذا کے اجزاء، یہ اگر دانتوں میں پھنسے ہوئے تو ان کا نکالنا ضروری ہے. کوشش کرنی پڑے گی. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 کے بجائے 10 کلیاں بھی کرنی پڑے. تو منہ میں پانی لے کر خوب جنبش دے، یعنی پانی کو ہلائے تاکہ وہ ریشے ہوں تو وہ نکل آئے. جبکہ ریشے ہوں تو نہ ہو تو پھر وہ 3 بار کلی کافی ہے. تو اس لیے پان، چھالیاں وغیرہ کھانے میں بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے. عوام کو جو دیکھا ہے میں نے بعض لوگوں کو کہ وہ جب کلی بس تھوڑا سا منہ میں وہ چلو لیتے اور پچ کر کے دوبارہ پھینک دیتے. تو اس طرح تو منہ میں پانی نہیں پہنچے، کیونکہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے. اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے. قدم راہ سنت سے ہرگز نہ بھٹکے، مجھے سنتوں پر چلا یا الہی، میرا ہر عمل تیری مرضی یہ کلیاں کر کے آپ کو دکھ رہا ہوں. رہے بہرے احمد رضا یا الہی، کوئی کام ایسا کروں. تو وہ پانی لینے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ پانی گرنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ 10 کلیوں کا پانی گر جائے تو پھر ایک کلی بھرے. تیری رضا یا الہی، کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی. الحمدللہ 3 کلیاں ہو گئی. یہ چلو بھرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے، سیدھے ہاتھ سے چلو لینا ہے اور پانی چھلکنا نہیں چاہیے، پانی ضائع ہو. اب ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک میں پانی لگانا نہیں ہوتا. بعض لوگ جلدی جلدی یوں ناک میں پانی لگا لیتے ہیں. تو اس طرح ناک میں بھی پانی نرم باسا، نرم ہڈی تک چڑھانا، یہ سنت المؤکدہ ہے وضو میں اور غسل میں فرض. تو پانی کو جب تک سونگھیں گے نہیں وہ چڑھے گا نہیں، پانی کو سونگھنا پڑے گا. اگر ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی چڑھ گیا اور حلق میں آ گیا اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. چڑھاتے وقت روزے میں خاص کر احتیاط، لیکن وہ نرم ہڈی تک چڑھانا ضروری ہے، سنت المؤکدہ ہے. اور غسل میں فرض ہے. اگر غسل فرض تھا اور بے احتیاطی کی تو پھر فرض نہیں اترے گا. چلو میں پانی اور بھی احتیاط سے لینا ہے. گرنے کی تو بات دوسری، بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھاتے وقت آدھا چلو کافی ہے. تو اب پورا چلو اسراف نہیں. ناک میں کھانے چھوٹے سے تو کھانے، اس میں کتنا پانی چڑھائیں گے؟ پورا چلو تو سمائے گا نہیں، بچ جائے گا، پھر آپ کو پھینکنا پڑے گا. تو اس لیے تھوڑا سا پانی لیں، آدھا چلو، کہ وہ دونوں ناک کے نتنوں کو کافی ہو جائے. دیکھیں اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا. قدم راہ سنت
سنت سے ہرگز نہ بھٹ یا قادر مجھے سنتوں پر یا قادر الہی میرا ہر عمل تیری اب الٹے ہاتھ سے ناک سلک نہ ہے اور پھر چھوٹی انگلی ناک میں دونوں نتنوں میں گھمانی ہے. میرے احمد رضا یا الہی کوئی کام ضرورتاً ہاتھ دھو لیا. اب منہ دھونا ہے. منہ یہ جہاں سے قدرتی طور پر بال جمنے شروع ہوتے ہیں یہاں سے یہاں آپ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں تھوڑا سا آپ کو ہڈی نظر آئے گی جو تھوڑا سا مطلب میں نے گڑا سا پڑتا ہے. تو یہ ٹھوڑی کے نیچے تک جو ہے یہ منہ ہے یہاں یعنی کہ لمبائی میں اور چوڑائی میں یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا منہ. یہ منہ دھونے میں یہ حصہ جو ہے اگر احتیاط نہیں کی جائے تو اکثر سوکھا رہ جاتا ہے اور یہ حصہ دھونا فرض ہے. اس کو کان پٹی کہتے ہیں. یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے اور خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے. ہر جگہ سے دو دو قطرے بہنا فرض ہے وضو کا. اگر ایک قطرہ بہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا تو خالی گیلا ہو گیا تو وضو کیسے ہوگا. دھونے کی تعریف یہ بس ذہن نشین کر لیجئے. دھونا جب ہی کہلائے گا کہ کم از کم 2 قطرے بہنا ضروری ہے. ایک ہی چلو میں پورا منہ کا جو رقبہ میں نے عرض کیا وہ دھل جائے. اگر ایک چلو میں نہیں دھلتا تو زیادہ چلو میں بھی دھونے میں حرج نہیں ہے. مثلاً یوں دھویا پھر بے شک یوں دھویا پھر یوں دھویا اس کے بعد تھوڑی کی طرف بھی بے شک پانی ڈال دیں. اب اطمینان ہو گیا جب تو اب یہ ایک بار دھلا پھر اسی طرح دوسری بار اسی طرح تیسری بار تو یہ 3 بار دھلنا کہلائے گا. بظاہر تو 12 بار ہوا لیکن یہ 3 بار ہی کہلائے گا کہ جب تک اطمینان نہیں ہوا تو وہ ایک ہی بار وہ دھلنے میں آئے گا. اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کی جڑ تک دھلنا ضروری ہے. کھال دھلنا وضو میں فرض نہیں. کھال دھلنا نیچے کی غسل میں فرض ہے. اور اگر داڑھی ایسی ہے کہ کہیں سے گھنی ہے تو کہیں سے کچھ کھال نظر آ رہی ہے کہیں ہلکے سے بال نظر آ رہے ہیں تو جہاں جہاں ہلکے سے بال ہیں یا کھال نظر آ رہی ہے تو وہ تو کھال تک دھلنا فرض ہے اس کا وضو میں بھی. اور جہاں گھنی ہے وہاں کھال دھلنا وضو میں فرض نہیں. کھال دھلنا نیچے کی غسل میں فرض ہے. چہرے کی حد میں جتنے بال آئیں گے ان کا دھلنا فرض ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب بعض لوگوں کی داڑھی لمبی ہوتی ہے تو وہ لمبائی والا حصہ جو چہرے کے حصے سے جدا ہے اس کا دھلنا فرض نہیں ہے. ہاں غسل میں ان سب کا دھلنا فرض ہے. نوک سے لے کر جڑ تک اور جڑ سے لے کر کھال تک یعنی کھال بھی پوری اندر سے دھل جائے. ہمیں اگر گھنی ہے تو جڑ تک دھلنا فرض ہے وضو میں اور غسل میں پورے بال جڑ تک اور ساتھ میں اس کی کھال بھی دھلنا نیچے کی فرض ہے. اسی طرح مونچھوں کا مسئلہ اور پلکیں جو ہے وہ جڑ سے لے کر نوک تک پوری دھلیں. آنکھوں میں اندر کے حصے میں پانی بہانا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں. اسی طرح منہ جو ہم عادتاً بند کرتے ہیں جیسے اس وقت میں کرتا ہوں بند کرنے کے بعد جو حصہ کھلا رہتا ہے جیسے میں بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جتنا حصہ ظاہر ہے اس کا دھلنا بھی وضو میں فرض ہے. اور داڑھی ہو تو خلال کرنا سنت ہے. اب میں آپ کو منہ دھو کے دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بھی دھیان رکھیے گا کہ ہر کام میں کہ پانی بے جا صرف نہ ہو. یعنی اتنا زور سے نل کھولنا کہ وہ دھڑا دھڑ پانی چلو سے نیچے گر رہا اور پھر آپ نے اٹھایا نہیں. متوسط نل کھولے کہ نہ بہت زیادہ باریک ہو کہ آزاد دھلے ہی نہیں نہ اتنا زور سے ٹوٹی کھولے کہ پانی دھڑا دھڑ بہتا رہے.
محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. میرا منہ ایک چلو میں نہیں دھل پایا اور نہیں دھل پاتا، داڑھی میری گھنی ہے، تو اس لیے میں سائیڈوں پر بھی دھوؤں گا. اور جس کی داڑھی نہیں ہے یا خصوصاً اسلامی بہنیں، ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے ایک چلو میں منہ دھونا. تو اس لیے وہ میری نقالی ضروری نہیں کہ میں نے زیادہ چلوؤں میں دھویا تو یہ سمجھے کہ سنت یہی ہے. میرے لیے بہرحال یہ کہ مجھے حاجت ہے کہ میں 4 بار میں ایک بار دھوں، اور آپ ایک بار میں ایک دھو سکتے ہیں تو ایک بار میں دھوئیں. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی. یہ خلال بھی سنت ہے، داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت میں نصیب ہو جاتی ہے. آزاد ہونے کے بعد اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دینا مستحب ہے. کپڑوں کو بچانا چاہیے جتنا ہو سکے، مستحب یہی ہے کہ کپڑوں پر وضو کا پانی نہ ٹپکے. اب ہاتھ دھونے کی باری ہے. ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، انگلیوں سے شروع کریں اور کونی سمیت، اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں. کونی سمیت تو فرض ہے اور آدھے بازو تک مستحب ہے، اور 3 بار سنت. تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ ایک بار ہو گیا. پھر یوں کریں گے تو دوبارہ ہو گیا، مگر یوں نہ کریں کہ ہر بار انگلیوں سے شروع کرنا مستحب ہے. یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے. یہ 2 بار ہو گیا. پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ 3 بار. یہ کب ہے کہ جب پانی رک رک کر مطلب آپ دھو رہے ہیں، اور اگر نل کے نیچے رکھ کر دھو رہے ہیں تو اب اس کی تسلیس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار جس طرح میں نے بتایا اس طرح دھوئیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی دیر پانی میں ہاتھ نل کی دھار کے نیچے رکھیں کہ جتنی دیر میں 3 بار دھل جائے. اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی 3 بار دھلنے کو. آپ ہاتھ پھرتے رہیں گے انشاءاللہ دھل جائے گا. میں آپ کو عملی طریقہ دکھا دیتا ہوں، غور سے دیکھیے. بسم اللہ. انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح، وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک بار دھویا، لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا. رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود. الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا. رہوں مست بے خود میں. اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. یا قادر رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا یا قادر ایسا پلایا الہی. یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں. کہ بعض لوگ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح چلو میں پانی لے کر پھر اس طرح 3 بار کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں ہاتھ دھونے کے بعد کرنا، اور پانی بھی اس سے اسراف ہی ہوگا. ہاتھ تو دھلی، اب اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیجئے اور مسح کرنا ہے. مسح کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ اگر یوں مسح کیا جب بھی ہو جائے گا، کہ احناف کے نزدیک 4تھائی سر کا مسح فرض ہے، اور مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مسح کرنا ہے. مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے، یا دھلنے کی ضرورت نہیں، صرف تری پہنچانی ہے.
اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے. اس کا ایک طریقہ جو یہ ہو گیا، لیکن اس طرح آپ کریں گے نا جب، تو یہ انگلیاں انگوٹھے یہ بھی بالوں کو لگ جائیں گے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بار کا تر کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو تر کیے اور وہ ایک ہی بار مسح میں کام آئیں گے، دوبارہ دوسری جگہ اس سے مسح نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر آپ نے سر کا مسح کیا اور اس کے بعد کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی پر آپ نے مسح کیا تو اب مسح نہیں ہوگا، بھلے پانی کی تری ہے لیکن چونکہ ایک بار اس جگہ سے آپ مسح کر چکے دوبارہ مسح کے لیے وہ کارآمد نہیں، تو دوبارہ اس کو تر کرنا پڑے گا. اس کا دوسرا طریقہ کر کے دکھاتا ہوں میں. تو اس طرح آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بالوں کو لگے گا نہیں، تو کانوں کا مسح بھی آپ بآسانی کر سکیں گے اسی پانی سے. ورنہ اگر یوں پورا جیسے میں نے کر کے بتایا کریں گے تو دوبارہ انگلی اور انگوٹھا تر کرنا پڑے گا اگر بالوں کو لگ گیا ہے تو پھر کان کا مسح آپ کریں گے، ورنہ کان کی سنت رہ جائے گی. تو ایک بار سن لینے سے یا دیکھ لینے سے آپ کے عمل میں آ جانا ضروری نہیں. اس کو آپ کو کم از کم 12 بار غور سے دیکھنا ہے سارے وضو کے طریقے میں، خصوصاً مسحہ کو. اور پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی عیسائی بھائی ہو عیسائی بہن ہو، آپ ایک دوسرے کو دکھا کر اس کی مشق کریں، بار بار یہ ایک دوسرے کو کر کے دکھائیں کہ دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں کری، تو اس طرح آپ سیکھیں گے. ورنہ صرف دیکھنے سننے سے بہت مشکل ہے کہ یہ عمل ہو. اس میں جذبہ چاہیے، بس جذبہ ہوگا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو ہم کو وضو کرنا ہی نہیں آتا. تو وضو کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے. تو مسح کرنے کا طریقہ دیکھیں، اب میں مسح کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کو تر کرنا ہے. تو اس میں ضرورت میں نے پانی لے لیا ہے، آدھا چلو کافی ہے، یہ تر ہو گئے. ہتھیلیاں تو تر کرنی تھی، تھوڑی پشت بھی تر کر لی میں نے کیونکہ اس کی پشت سے مجھے گردن کی پشت کا بھی مسح کرنا تھا. تو یہ الحمدللہ تر ہو گئے. اب دیکھیں یہ تین انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے. شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھیں، 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے. اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے اس طرح. اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے. اب یہ میں نے یہ آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے. اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک. اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں. اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے. تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے. اب یہ جو انگلیاں تھی 3 جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں. اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے ہیں تو بال مسے سے محروم رہ جائیں گے. یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہے آخر تک سر سے لگی رہیں گی. اس طرح یہ آخر تک لے آیا. اب یہ ہو گیا سر کا مسا. اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے. اس کا طریقہ دیکھ لیجیے. شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشیب و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا دیجیے. یہ کان کے اندرونی سطح کا ہو گیا. اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسحا. یہ الحمدللہ دونوں کانوں کے مسے ہو گئے. اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے
गर्दन की पुष्ट का मसहा करना है, पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। अच्छा, अब बाज लोग जो है वो गले का मसहा करते हैं, तो ये सुन्नत नहीं है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है, जिस तरह आपने हमें मसा करने का तरीका अभी बताया है, आम लोग तो इस तरह करते हुए नजर नहीं आते। दरअसल इल्म दीन से दूरी और अच्छी सोहबतों से दूरी है, मुताला करने का जहन नहीं बने। किताबों में सब लिखा हुआ है, अवाम तो बस बेचारे आमतौर पे मसा इस तरह करते देखे जाते हैं। मैं आपको वो गलत तरीका जो है वो बताता हूँ जिस तरह करते हैं। हाथ बाकायदा धोते हैं, हाथ जैसे पानी लेंगे हाथ में, और अब वो फिर वो पता नहीं अंगूठे चुंडे का यहाँ कोई सिलसिला है, वजह नहीं पता, तो ये कैसे चल गया। तो हाथ में पानी लिया फिर यूं करेंगे, अवाम यूं करते हैं। ये बिल्कुल यानी कि ज़ाहिर सुन्नत के मुताबिक नहीं। तो मैंने जो अर्ज़ किया वो सुन्नत भी है उसमें और मुस्तहब भी उसमें आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब पाँव धोने की बारी। पहले सीधा पाँव धोना सुन्नत, फिर उल्टा, और इसका भी हाथ के अंदाज पर तरीका है। जिस तरह हाथ को उंगलियों से शुरू किया था उसको भी उंगलियों से शुरू करेंगे, और उंगलियों से शुरू करके टखने तक एक बार धोएंगे, फिर दोबारा उंगलियों से शुरू करेंगे। यूं नहीं लाएंगे वरना ये 2 बार हो जाएगा, और यूं अगर यूं धोएंगे तो 5 बार हो जाएगा। 3 बार जिसको समझते हैं लोग वो 5 बार होता है। तो उंगलियों से शुरू किया तो फिर उंगलियों पर आएंगे, ये धो लिया, फिर उंगलियों पर आएंगे, इस तरह ले जाएंगे। अब चूंकि नल की धार तो बहता पानी है, तो इसलिए इसमें इतनी देर पाँव रख देना कि 3 बार धुलने जितना वक्त बहते पानी में पाँव को छोड़ देना। ये इससे सुन्नत तसलीस की अदा हो जाएगी, फर्ज भी अदा हो जाएगा, 3 बार धोने की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो अब मैं आपको सुन्नत की तसलीस अदा करके बताने की कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह उसमें 3 बार हो जाएगा। उतनी देर में ये मेरा पाँव धुलेगा। बज़ाहिर आपको 1 बार धुलना नजर आएगा, लेकिन दर हकीकत वो 3 बार होगा। और आधी पिंडली तक धोना जो है ये मुस्तहब है, तो मैं आधी पिंडली तक ले जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 बार हो गया। और खिलाल करना सुन्नत है। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पाँव की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करना है। ये खिलाल भी हो गया। अब इसी तरह उल्टा पाँव धोना है, लेकिन खिलाल में अंगूठे से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह पाँव धोने के बाद, मगर नल बंद होना चाहिए खिलाल करते हुए। देखो ये उंगलियों के तलवे जो है ना, इसके उंगलियों के जोड़ पोरे वगैरह होते हैं, इसकी धारियां सर्दियों में ज्यादातर सूखी रहने का इम्कान रहता है, इसलिए धारियों में पानी बहुत एहतियात से बहाना होगा। ये उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा। सर्दी में भी गर्मी में भी फर्ज है धोना उन हिस्सों का भी। ये भी आधी पिंडी तक धुल गया 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी खिलाल यहाँ, अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पाँव धुल गए। अब आसमान की तरफ नजर उठाकर कलमा शहादत पढ़ेंगे, और जो आसमान की तरफ नजर उठाकर कलमा शहादत पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सूरह कद्र आसमान की तरफ नजर उठाकर वुदू के बाद पढ़ने से इंशाअल्लाह कभी अंधा नहीं होगा।
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑھایا اس میں واجعلنا من عبادک الصالحین. صلی اللہ تعالی. ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وضو کر لیا، ظاہری اعضاء دھل گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی وضو بھی کیجیے. باطنی وضو یہ کہ گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ گھر کے باہر سے تو رنگ روغن کر دیا اور اندر گند کچرا بھرا ہوا ہے. تو ظاہری وضو کی مثال امام غزالی نے یہی دی کہ ظاہری طور پر اعضاء دھل گئے اور اندر وہی باطن میں گناہوں کا میل بھرا چھوڑ دیا. تو توبہ استغفار کے ذریعے باطنی وضو بھی کیجیے. وضو میں صدا یا